بسم الله. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة رواہ ترمذی۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، اللہ کا بڑا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع فراہم کیا کہ آپ کے سامنے قرآن و حدیث پر مشتمل چند باتیں عرض کروں۔ میرا موضوع اتباع سنت کے تعلق سے ہے اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں اور اللہ سے دعا گو بھی ہوں کہ یا اللہ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کہنے اور ہم سب کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، یہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ رب کا فرمان ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں لوگوں سے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم میری پیروی کرو، میرا کہا مانو۔ یحببکم اللہ، اللہ فائدہ دے رہا ہے اتباع نبی کی سنت کی پیروی میں ہمیں فائدہ کیا مل رہا ہے؟ اللہ کی جانب سے، رب کی جانب سے ہمیں یہ فائدہ مل رہا ہے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی کی سنت کی پیروی میں چاہے ہم اپنی حیات و زندگی کا جو بھی شعبہ ہو، جو بھی پہلو ہو، سارے شعبے حیات کے اندر ہم نبی کی سنت کو ملحوظ خاطر رکھیں، مقدم رکھیں۔ اللہ کی قسم، اللہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ نبی کی سنت کی پیروی میں اللہ تم سے محبت کرے گا۔ دوسرا فائدہ اللہ نے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، محبت الہی کے ساتھ جہاں ہم اللہ کی نگاہوں میں ہم محبوب ہو جائیں گے، محبوب الہی کا شرف ہمیں حاصل ہوگا نبی کی سنت کی پیروی میں، وہیں پر دوسرا فائدہ اللہ نے کہا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیں میرے بھائی، نبی کی سنت، اتباع سنت کا یہ ثمرہ ہے، بہترین ثمرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا چہیتا، اپنا محبوب بنا لے گا، ہم سے محبت کرے گا اور ہمارے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ یہ تو قرآن آیات کی روشنی میں ہمیں یہ فائدہ، اتباع سنت کی یہ ثمرات ہمیں حاصل ہوئے۔ اور وہیں پر ترمذی کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا فرمان ہے، اللہ پر ہم سینوں سے لگا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من احب سنتی فقد احبنی، جس شخص نے میری سنت سے محبت کی، میرے طریقوں کو اپنایا، پوری زندگی میری سنت کے مطابق گزارا، اللہ کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا فرمان ہے۔ محبت بڑے الفاظ ہیں۔ ایسے شخص اتباع سنت، میری سنت کو اپنانے والا شخص فقط احبنی، گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی۔ اللہ، آپ عبادات کے معاملے میں ہو یا معاملات ہو، اخلاقیات ہو، ہر پہلو سے اگر ہم نبی کی سنت کو اپناتے ہیں، نبی کا طریقہ ڈھونڈتے ہیں، اللہ کی قسم فائدہ یہ ہوگا اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے محبت کریں گے۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اتباع سنت میں نبی کی محبت بھی حاصل ہو رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سنت کی پیروی کرنے والے شخص گویا کہ مجھ سے محبت کی، اور جس شخص نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت کے اندر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فائدہ ہمیں نظر آیا، قرآن آیات ہمیں یہ بتا رہی ہے، قرآن آیت یہ بتا رہی ہے کہ نبی کی سنت، اتباع سنت کو اپنانے میں، اطاعت رسول میں فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ اللہ کہ ہم محبوب ہو جائیں گے، اللہ کے چہیتے ہو جائیں گے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ وہیں پر ہمارے گناہوں کو بھی دوسرا فائدہ یہ مل رہا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں، ہمارے ذنوب اور ہمارے خطاؤں کو بھی اللہ بخش دے گا۔ تیسرا فائدہ ہمیں یہ حاصل ہے کہ جنت کے اندر نبی کی صحبت ہمیں حاصل ہو رہی ہے، صحبت نبوی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اللہ اکبر۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نبی کی سنت کو اپناتے ہیں، اللہ کی قسم۔ لہذا ہر پہلو پر یہ ہمارا دھیان رہے کہ نبی کی
نبی کی سنت کیا ہے، نبی کا طریقہ ہے معمولی سے معمولی. اللہ کی قسم آپ کھانے پینے کے آداب سے لے کر جوتے پہننے تک، پیشاب پخانے کے آداب تک آپ ڈھونڈیں کہ نبی کا طریقہ کیا ہے. حدیث آتی ہے آپ جوتے چپل پہنا کریں، یہ معمولی سا امر ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا انتعل احدكم فليبدا باليمنى واذا نزل فليبدا بالشمال، کہ جب تم میں کا کوئی شخص جوتا لگائے تو اپنے دائیں پاؤں میں لگائے. نبی کی سنت ہے. اللہ کی قسم سن رہے ہیں، سنت نبوی سمجھ کر نبی کا طریقہ، یہ معمولی سا امر ہے، یہ معمولی سا کام ہے. کون ایسا شخص ہے جو اس کام کو نہیں کر پائے گا؟ اللہ کی قسم سن لیں. لیکن اس کام کو یہ سمجھ کر کہ نبی کی سنت ہے لہذا ہم اپنے سیدھے پاؤں میں، دائیں پاؤں میں جوتا لگائیں گے پہنتے وقت. نبی کی سنت ہے کہ جب ہم نکالیں تو وَإِذَا نَزَلَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، جب ہم جوتا نکالیں تو بائیں سے نکالیں. آپ ارادہ کریں گے انما الأعمال بالنیات، اسی کام کو آپ سنت نبوی سمجھ کر کریں گے. اللہ کی قسم فائدہ ہمیں یہ مل رہا ہے کہ جنت کے اندر نبی کی صحبت ہمیں حاصل ہو رہی ہے. کون نہیں چاہے گا، کون نہیں چاہے گا؟ اللہ کی قسم. وہیں پر اگر انسان نبی کی سنت کی مخالفت پر اتر جائے، نبی کی سنت کی پرواہ نہ کرے، تو سن لیں ایسے شخص کے تعلق سے بڑی وعید آئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور قرآن کی آیت بھی ہے، رب کا فرمان پہلے سن لیں پھر نبی کی سنت کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کی قسم اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. سن لیں وہ شخص جو نبی کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں، نبی کی سنت کی پرواہ نہیں کرتے، بالکل منمانا اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. اللہ کی قسم اللہ نے ایسے شخص کے بارے میں کہا، ایسے شخص کو اس بات سے ڈرنا چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. ان تصیبہم فتنہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ فتنے میں گر جائے، فتن کا شکار نہ ہو جائے. چاہے دنیاوی آزمائش کے ہم شکار ہو جائیں گے، بچے ہمارے بیمار پڑ جائیں گے، روزی تنگ ہو جائے گی، ہم طرح طرح کے دنیاوی مصائب اور آلام کا شکار ہو جائیں گے. یہ کب؟ جب ہم نبی کی سنت کی پرواہ نہیں کریں گے، نبی کی سنت کی مخالفت کریں گے، نبی کی سنت پر اماموں اور پیروں کی باتوں کو مقدم کریں گے. اللہ کی قسم سن لیں یہ مصیبتیں آئیں گی، آپ طرح طرح کی بلا اور مصیبتوں میں دنیا کے اندر گر جائیں گے. اور آخرت کے اندر کہا کہ ایسے شخص دردناک عذاب کا شکار بھی ہوگا، اخروی عذاب کے ہم شکار ہو جائیں گے جب نبی کی سنت کی مخالفت ہوگی. وہیں پر ابھی آپ نے سن لیا کہ نبی کی سنت کا ہم خیال کرتے ہیں. اللہ کی قسم فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے گناہوں بھی بخشے جائیں گے، اللہ تعالی ہمیں اپنا محبوب اور چہیتا بنا لے گا، اور نبی کی صحبت ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کے اندر نصیب ہوگی. اللہ کی قسم سن لیں. حدیث آتی ہے، راوی حضرت سلمہ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشمالی فقال کل بیمینک. ایک سایہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے دسترخوان پر حاضر ہو کر بائیں ہاتھ سے کھانے لگا. کس ہاتھ سے؟ بائیں ہاتھ سے کھانے لگا. فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لگا دی، کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. ہر شخص کو چاہیے جب بھی کسی کو منکرات یا شریعت کے خلاف کام کرتے ہوئے پائے، اللہ کی قسم فوراً روک لگائے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لگا دی اور کہا اچھے انداز میں. لیکن دعوت کا طریقہ ہے کہ اچھے اسلوب اپنایا جائے، اچھے انداز میں آپ سمجھائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس شخص کو بائیں ہاتھ سے کھاتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس شخص نے، اور آج بھی اپنے بھائیوں کو کہا جائے کہ اللہ کی قسم کبر آ جاتا ہے، گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو ایک عار سمجھتے ہیں کہ کیسی بات، ارے چھوڑو یہ تو ماڈرن دنیا ہے، یہ ماڈرن دنیا ہے، کیسی بات کہ تم ہمیں حکم دے رہے ہو، یہ بات چھوڑو، اس بات تمہاری اس بات میں جان نہیں ہے. یہی انداز تھا اس شخص کا، کہا لا استطیع. اس شخص نے نبی کی بات کا انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں طاقت نہیں رکھتا. اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار کرنا تھا. فوراً آپ کی زبان مبارک سے بد دعائیہ کلمات نکل گئے اور کہا مستطاعت، تو ایسی ہمیشہ کے لیے طاقت نہیں رکھے. اللہ کی قسم علامہ صالح عثیمین رحمہ اللہ نے شرح ریاض الصالحین کے اندر بیان کیے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کا ہاتھ شل پر گیا، عصا، یہ لاٹھی کی طرح اس کا ہاتھ ٹائٹ ہو گیا. پوری زندگی وہ پھر اپنے ہاتھ کو، اپنے دائیں ہاتھ کو
मुंह तक न ले जा सका। फमा रफा इलाफी, पूरी जिंदगी अपने हाथ को दाएं हाथ को नबी की सुन्नत की इनकार करने पर, आपकी बात की इनकार करने पर नतीजा क्या निकला कि वो शख्स अल्लाह के नबी के बद्दुआ की शिकार हो गया। अल्लाह की कसम, नबी की सुन्नत को अपनाएंगे, जन्नत के अंदर नबी की सोहबत हमें नसीब होगी। अगर नबी की सुन्नत को ठुकराएंगे तो हम तरह तरह के बला और आलाम का शिकार हो जाएंगे। अभी आपने सुन लिया, कुरान की आयत भी बता रही है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी बता रही है। लिहाजा हमें चाहिए हम वक्त हम नबी की सुन्नत का ख्याल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपना महबूब, अपना चाहेता बना लेगा। अल्लाह की कसम, आज होता क्या है, इसके बरखिलाफ इंसान नबी की सुन्नत को छोड़कर आज सुन्नत की जगह बिदअत ले ली है। जबकि अल्लाह की कसम, आपके अमाल को भी अल्लाह ताला उसी वक्त कबूल करेगा। अमाल की कबूलियत के शराइत में से ये भी है कि इखलास और मुताबअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप, अल्लाह ने फरमाया कुरान के अंदर, फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने फरमाया कि जो शख्स रब की मुलाकात को उम्मीद रखता हो, उसे चाहिए कि अच्छा अमल करे। अच्छा अमल कब होगा? आपके अमाल सालिहा कब होंगे? जब वला युशरिक बिइबादति, यानी शिर्क से खाली, यानी खालिसन लिवजहिल्लाह आपका अमल होगा, अल्लाह की रज़ा के लिए आपका अमल होगा, और फिर वहीं पर सुन्नत के मुताबिक होगा। अगर आपके अमाल सवाब पर मुश्तमिल हो, आपके अमल दुरुस्त हो, सुन्नत के मुताबिक हो, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए ना हो, अल्लाह खालिसन लिवजहिल्लाह ना हो, शिर्क की आमेजिश हो, आपके अमाल कबूलियत से रह जाएंगे। वहीं पर शिर्क से पाक हो, आपने अमाल को अल्लाह की रज़ा के लिए किया है, लेकिन वो अमाल